میرا نہ کبھی جواب ریڈیکل ہوتا ہے، نہ میں کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس کو میں ثابت نہیں کر سکوں. بے شک. اگر آپ 16 دسمبر 2021 کی میری تقریر کو بہت پروپیگیٹ کیا گیا تھا، میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ پاکستان کا جو فسکل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا اور یہ ملک آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. میری کوئی بھی ایسی چیز اس دوران میں نہیں ہوئی ہے جو میرے سوچ سے مختلف ہے. ہم بالکل اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے میں اس کو فورسی کر رہا تھا، اور میں آگے بھی فورسی کر سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے. اس میں ہم آئی ایم ایف کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا 1.5 بلین آ جائے گا یا یہ ہو جائے گا. یہ بات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کے بنیادی خط و خال اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو اس سسٹم میں چلایا جا سکے. میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، ہمارا مسئلہ اس وقت آئی ایم ایف نہیں ہے. ہمارا مسئلہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے آگے آنے والے دنوں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس سے پہلے آپ تھوڑا سا سچ بول لیں اور اپنی انا کو، اپنی بلا وجہ کی ایروگینس کو اور اپنی نیشنل خودداری جسے ہم سو کال کہتے ہیں اس کو نیچے رکھ کے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہم سے نہیں چل رہا. جب یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو وہ آ کے آپ سے ایک ایگریمنٹ کریں گے اور آپ کو بیل آؤٹ بھی دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 8 مہینے سے جس وقت یہ گئے تھے آئی ایم ایف والے، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیلنس نہیں ہو رہا. تو اس وقت بھی ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستان اپنی لائبلٹیز نہ لوکل ڈیٹ کی نہ فارن ڈیٹ کی پے نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس اس وقت لوکل ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ ہے 57 کھرب روپے. اس 57 کھرب کا جو انٹرسٹ ہے وہ تقریباً 7.5 کھرب بنتا ہے، اور ہمارا نیٹ ریونیو جو آنے والا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ 6,000 سے بھی کم آئے گا. تو ہم نیگیٹو 1,000 سے سٹارٹ کریں گے. تو آپ اگر نسیم زہرا صاحبہ اگر اس بات کو ریڈیکل سمجھتی ہیں تو الگ بات ہے، مگر مجھے کوئی ایک آپ میرے پورے 2 سال کے انٹرویوز دیکھ سر نہیں آپ تو ایک چھوٹی سی ہم نے بات کی، ایک لفظ استعمال کیا، میں تو اس کو دیکھتی ہوں ایز اے پازیٹیو تھنگ، لیکن آپ نے لگتا ہے دل کو لگا لیا. بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے جو بیماری ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آگے جانے کیسے ہے. جانا کیسے؟ دو علاج ہیں. پہلے میں لوکل کا علاج بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرے کا علاج. پہلا جو لوکل ڈیفیسٹ کا علاج ہے، تو ہمیں پہلا علاج یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں فار دا ٹائم بینگ 2 یا 3 سال کو این ایف سی کو سسپینڈ کرنا پڑے گا، اور آپ کو انٹرسٹ کاسٹ کا ایک پورشن صوبوں کو ڈالنا پڑے گا کہ صوبے اس کو برداشت کریں اور جو سارا فیڈرل گورنمنٹ کو خرچہ جا رہا ہے وہ نہیں ہو. پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، این ایف سی سسپینڈ ہوگا. دوسرا کام آپ کو کرنا ہے کہ جو آپ کی 62 منسٹریز ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کو آپ کم کر کے 6 منسٹری کریں جو کہ 18ویں ترمیم میں ہو چکی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو لے کر آئیں اور پراپرٹی ٹیکس سے جو پیسے نہیں آ رہے وہ ریکور کریں، کیونکہ یہ جو عیاشی آپ نے لگائی ہوئی ہے اسے ختم کریں. تیسری بات جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ میں بار بار ایک بات آپ لوگوں کو کہے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ آپ روک رہے ہیں ایک جھٹکے کے طریقے سے کہ ایل سی ڈی چلائیں گے. میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بجلی کی کنزمپشن کم کریں، آپ بازاروں کو بند کرائیں، آپ بڑی گاڑیوں کو بند کرائیں. آپ یہ نہیں کرتے. آپ کوئی بھی آپ بتائیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 2.5 سال سے کوئی بھی آسٹریٹی میجر کیا ہے؟ دیکھیں نصیب زدہ صاحبہ، مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایکسپورٹ 30 سے کراس نہیں کرے گی اور امپورٹ بھی ریمیٹنس بھی 30 سے کراس نہیں کرے گی. تو اگر یہ 60 ہو گیا تو 60 کے بعد میرے پاس اگر 70 کا امپورٹ کا بل ہے تو مجھے 60 سے میں 60 کو بہت کھینچوں گا تو 62-63 کر لوں گا، مگر مجھے 70 کو نیچے لانا ہے نا.
جی جی اچھا جی زیدی صاحب آپ کی بات ہم نے سنی بڑے غور سے. شہباز اب یہ زیدی صاحب نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں, اگر جو میری سمجھ ہے بڑی لیمیٹڈ, مجھے لگتا ہے جو یہ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. این ایف سی بھی نہیں کرے گی حکومت نے کوئی, اور نہ منسٹریاں کم کریں گی, شاید 4 بڑھائی دیں جس طرح سے چل رہی ہے حکومت, اور نہ این ایف سی پہ تو وہ جنگ آگے کم جنگیں کھولی ہیں, فرنٹس کھل ہیں اور فرنٹس کھل جائیں گے. تو یہ بٹ the problem is very real. زیدی صاحب نے جب آئیڈینٹیفائی کی پرابلمس تو اس میں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا, وہ تھا قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی. لیکن جب سولوشنز کی بات ہے تو اس کو مینشن نہیں ابھی تک انہوں نے کیا. اب پرابلم یہ کہ اگلے مالی سال کا منیمم جو بجٹ ہے ایسٹیمیٹڈ, ابھی اپروو نہیں ہے, پرائم منسٹر تو اور اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, 14,600 ارب روپے کا جو اب پرپوز کیا فائنانس منسٹری نے, 14,600 ارب روپے کا بجٹ اس مالی سال سے 52% زیادہ. اب اس 14,600 یہ تو الیکشن بجٹ ہوگا کہ سب نہیں, اس میں ابھی ذرا دیکھیں نا ڈیٹیل میں, یہ تو گالیاں زیادہ کھائیں گے اور ان کو فائدہ کم ہوگا. 14,600 ارب روپے میں سے کم از کم 7,600 7,500 ارب روپیہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا رفلی 51% بنتا ہے ٹوٹل بجٹ کا. اب پرابلم تو یہاں پہ ہے, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا زیادی صاحب نے, جب آئی سولوشن کی بات, یہ چلے گئے این ایف سی کی طرف. سولوشن ٹھیک ہے, این ایف سی ایک پرابلم ہے, وہ ہم لانگ ٹرم میں سالو کر سکتے ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے اور کہ آپ کو ڈیٹ ری اسکیجولنگ کرنی پڑے گی, دیٹ از دی اونلی سولوشن. اب مسئلہ کیا ہے, پاکستان میں جو ڈومیسٹک بینکس ہیں, ہماری کمرشل بینکس, وہ بہت مضبوط ہیں, ان کی لابی بہت مضبوط ہے, ان کو سب سے پہلے ہٹ ان کو پڑے گی. عوام کے علاوہ کس کی لابی ویک ہے, یہ بات ٹھیک, باقی لیکن یہ تو بہت ہی مضبوط ترین ہے نا, کہ ان حالات میں بھی انہوں نے ٹیکس کی ایگزمپشن لی ہے 2-3 ماہ پہلے حکومت سے, یا 4 ماہ پہلے, اور زیدی صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے ان چیزوں کا. 2 چیزیں امیڈیٹلی کرنے کی ضرورت ہے. 3 سال کے لیے قرضوں کے اوپر قرضوں کی جو پیمنٹ حکومت سسپینڈ کرے, کم از کم 3 سال کے لیے, جس میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں, انٹرسٹ سمیت. ایک چیز. دوسرا, بینکوں کو کہا جائے, کیونکہ بینکوں نے جتنا پیسہ ہم کو لینڈ کیا تو اس سے زیادہ وہ بنا لیا ہے انہوں نے, جتنا انٹرسٹ ریٹ وہ لے رہے ہیں ہم سے چارج کر رہے ہیں. بینکوں کو یہ کہا جائے کہ جو فیس ویلیو ہے, فار ایگزامپل کسی ایک کمرشل بینک نے پاکستان کو 100 بلین کا قرضہ دیا, حکومت پاکستان, تو ہم کہیں گے آپ کی 100 بلین کی فیس ویلیو ہے, نہیں, ہم اس کو 70 ارب کریں گے, ہم 30 بلین آپ کو یہاں پہ کٹ ڈالیں گے. یہ ہے سولوشن. اس کے ساتھ جو آپ کو کرنا ہے, آپ کا شرح سود ہے اس وقت 21%, جب حکومت قرضہ لینے جاتی ہے اس کو ملتا ہے 23% کے اوپر, جب میں اور آپ جاتے ہیں ہمیں ملتا ہے 28% کے اوپر. تو یہ جو 7500 ارب روپیہ سود ہے, یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ اب 23% پہ آپ کو قرضہ مل رہا ہے, اور پیچھے بھی آپ نے کوئی 17% بھی لیا, کوئی 15% بھی لیا. حکومت کو اگلے 3 سال کے لیے کم از کم جو شرح سود ہے اس کو فائنینشیل ریپریشن کرنی پڑے گی. وہ جو 7% کر لے, 10% کر لے, مجھے نہیں پتا, اکانومسٹ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ شرح سود بڑھانے سے آپ کی مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جا سکا اور نہ جائے گا. کیوں؟ پرائیویٹ کریڈٹ پاکستان میں زیادہ نہیں ہے. ساری بیلنس شیٹ تو جو بینکوں کی ہے 60-70% وہ حکومتی قرضوں میں لگی ہوئی ہے. تو اب کر لیں, آپ 30% بھی شرح سود کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا. یہ کام اگر حکومت کرے گی تو مسئلے حل ہوں گے. یہ جو بات کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب, وزارتیں کم کر دے, بالکل کر دے, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن ہوں گی نہیں نا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی آپ ایک اور کام کریں نا. ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے 2 ماہ پہلے, کہ انہوں نے کہا کہ وہ وزارتیں جو ڈیوالو ہو چکی ہیں, وہ سبجیکٹ اس کا جو ہے اس کے اوپر سالانہ کچھ 750 ارب روپیہ حکومت خرچ کر رہی ہے. وہ سبجیکٹ جو ڈیوالو ہو چکے ہیں صوبوں کو, وہ تو بند کر دیں نا. چلیں آپ بعد میں وزارتیں بند کر لیجئے, خرچے تو بند کر دیجئے. پی ایس ڈی پی جو ہے وفاقی ہونا چاہیے, جو اسٹریٹجک پروجیکٹ, جیسے آپ کے دیامر بادشاہ ڈیم ہے, ایجوکیشن, واٹر شاٹر, یہ ایجوکیشن کیوں مجھے, ایجوکیشن صوبے کا کام ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو پی ایس ڈی پی اسٹریٹجک پروجیکٹس پہ لگانے کے بجائے اب کہاں پہ لگ رہے ہیں, سڑکوں پہ, گلیوں پہ, قبرستانوں کے اوپر. تو جس ملک کا پی ایس ڈی پی قرضے سے لے کے خرچ کیا جاتا ہے اور قبرستان کی دیوار پہ لگ رہا ہو, وہ ملک دیوالیہ ہوتے ہیں. جی شبر زید صاحب, یہ 2 معاملات, جی جو بات کر رہا ہے شہباز, وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جو لوکل ڈیٹس ہیں اس کو آپ ری شیڈولنگ کریں, تو اس کو ہم لوگ اکاؤنٹنگ میں ہیئر کٹ کہتے ہیں, کہ بینکس ہیئر کٹ لے لیں. یہ ابھی آئی ایم ایف نے گھانا میں کرایا ہے ریسنٹلی. مگر نسیم صاحبہ, میں بات شاید سمجھا نہیں سکا, یہ ایک ڈیفالٹ کا ہونے کا فارم ہے. جب آپ ہیئر کٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ قرضے
پے نہیں کر سکتے. تو میں جو بار بار آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی انا کو چھوڑیں, اور جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ کی پوزیشن, اس کا نام ڈیفالٹ نہیں دیں, اس کو اچھا نام دے دیں, پاکستان کی صلاح. اچھا